اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین ومن وصیت لہ علیہ السلام للحسن والحسین علیہم السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله اوصيكما بتقوى الله وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما فقولا بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شب شہادت کو آپ تمام محبان اہل بیت، محبان امیر المؤمنین کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں۔ آج کی شب کی مناسبت سے مولا کی ایک اور وصیت کہ جس کا علامہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کا جو اردو ترجمہ ہے نہج البلاغہ میں، اس میں مکتوبات والے حصے میں مکتوب نمبر 47 کہ جو وصیت فرمائی امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں حسن اور حسین علیہم السلام کو ابن ملجم کی ضربت کے بعد۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، آج پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس وصیت کو سنتے وقت تاکہ یہ وصیت ہمارے قلب و جان کا حصہ بن جائے اور روز قیامت جب مولا سے ملاقات ہو تو ہم کہہ سکیں کہ آپ کی وصیت کو قلب و جان سے سنا اور اس وصیت پر عمل کرنے کی، آپ نے جو باتیں بتائی تھیں ان پر عمل کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ انشاءاللہ یہ تصور کر کے کہ گویا ہم پاس موجود ہیں اپنے مولا کے اور مولا کے آخری لمحات ہیں، اور وہ وصیت فرما رہے ہیں اپنے دونوں بیٹوں کو بھی اور اپنی باقی اولاد کو بھی اور ہر اس فرد کو کہ جس تک یہ وصیت نامہ پہنچے، جیسا کہ خود اس میں آ جائے گا، ہم یہ سمجھیں کہ گویا ہم مولا کے پاس ہیں اور مولا ہمیں یہ وصیت فرما رہے ہیں۔ سر اقدس میں ضربت لگ چکی، کیفیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ گھر کا ماحول کس قدر غمزدہ ماحول ہے، حسن و حسین علیہم السلام کے دل پر کیا گزر رہی ہے، بی بی زینب و ام کلثوم علیہم السلام کے دل کس قدر زخمی ہیں، اور مولا کی اولاد بالخصوص حضرت عباس علیہ السلام کس کیفیت میں وقت گزار رہے ہیں۔ اس دوران مولا یہ وصیت فرماتے ہیں، اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی۔ اللہ کا تقوی یعنی ہر اس بات سے اور کام سے اپنا دامن بچا کے رکھنا جس کام یا جس بات سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ اے میرا بیٹا حسن، اے میرا بیٹا حسین، میں تم دونوں کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، اور تم دونوں دنیا کی خواہش مت کرنا اگرچہ دنیا تمہاری خواہش کر لے، یعنی تم
اس دنیا کے پیچھے نہ جانا، اگرچہ یہ دنیا تمہارے پیچھے آئے، اس کا دھوکہ نہ کھانا۔ کون سا باپ اپنے بچوں کو نصیحت فرما رہا ہے، وصیت فرما رہا ہے کہ جس کے فرامین میں ہمیں ملتا ہے کہ اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دینا، علی کے سوا کسی اور کو دھوکہ دے، غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو جا کر دھوکہ دینا، علی تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہے کہ جس کے بعد اب ملاقات کا امکان بھی نہیں ہے، اب رجوع بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ باپ اپنے بچوں کو وصیت فرما رہا ہے کہ دنیا کے پیچھے اے میرے بچوں نہ جانا، اگرچہ دنیا تمہارے پیچھے آئے۔ وَلَا تَأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا، اور دنیا کی کسی چیز پر، کسی ایسی چیز پر نہ کوڑھنا جو تم سے روک لی جائے۔ اگر دنیا کی کوئی چیز تمہیں نہ مل سکے، تم اس سے محروم رہ جاؤ، تو اس پر کوڑھنا مت، اس پر اپنا دل تنگ مت کرنا، اس پر افسوس نہ کرنا۔ وَقُولَا بِالْحَقِّ، اور تم دونوں اے میرے بیٹو ہمیشہ وہ بات کرنا جو حق بات ہو۔ وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، اور جو عمل بھی کرنا اللہ کے پاس جو اجر ہے اس کی نیت سے، اسے حاصل کرنے کے لیے کرنا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اپنے بیٹوں سے فرما رہے ہیں کہ تمہارا ہر کام اللہ کی خاطر ہو، دنیا سے اپنے کاموں کا کوئی صلہ نہ مانگنا۔ کسی کے ساتھ نیکی کرو، کسی کے ساتھ احسان کرو، کوئی بھی کام کرو، اس کام کے کرنے سے اگر کسی چیز کی توقع رکھنا تو اللہ سے رکھنا۔ کوئی بھی کام کرو، اس کام سے اگر کسی سے کوئی توقع رکھنا کسی اجر کی، تو وہ صرف اور صرف اللہ سے رکھنا۔ وہی بات کہ جو اللہ نے قرآن کریم میں اپنے انبیاء کی زبان سے بتائی ہے کہ جو بھی نبی آتا تھا اپنی قوم کے پاس کیا کہتا تھا کہ اے میری قوم، میں تم سے اس پیغام پہنچانے کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اور اللہ کے نبی کی زبان سے کہلوایا گیا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو بس اللہ کے ذمے ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ البتہ ایک اجر مانگا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے اس رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے ذوی القربہ، میرے اہل بیت، میرے خونی رشتہ داروں کے ساتھ مودت رکھنا۔ اور دوسری جگہ پر قرآن میں یہ فرما دیا کہ اے رسول کہہ دیجئے قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، کہ میں نے جو تم سے اجر کا سوال کیا ہے تو وہ تمہارے ہی لیے، تمہیں ہی فائدہ ہوگا اس کا۔ اگر میرے رشتہ داروں کو، میرے اہل بیت کو عزیز رکھو گے، ان کی محبت تمہارے دلوں میں ہوگی تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، ورنہ میرا اجر تو اور کسی کے ذمے نہیں، صرف اللہ کے ذمے ہے۔ یہ تو میں تمہارے فائدے ہی کے لیے تم سے جو مانگا ہے سو مانگا ہے۔ وَقُولَا بِالْحَقِّ، جو کہنا حق کے لیے کہنا، حق کہنا، اور وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، اور جو عمل کرنا صرف اللہ کے اجر کی خاطر کرنا، کسی اور سے، کسی انسان سے کوئی اجر
کی توقع اور امید نہ رکھنا۔ اور کیسے رکھیں؟ جب قرآن کریم نے یہ بتا دیا، وہ آیات کہ جو ان ہستیوں کی شان میں نازل ہونے کے بارے میں روایات ہیں، سورۃ الانسان میں یا سورۃ الدہر بھی جسے کہا جاتا ہے، کیا فرمایا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، طعام کھلاتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو اور اسیر کو، اور پھر کھلا کر کوئی توقع رکھتے ہیں جس کو کھلایا اس سے نہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں، نہ حتیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا کوئی شکریہ ہی ادا کرو، ہمیں تم سے کوئی توقع نہیں۔ یہی آیات قرآن میں بیان شدہ باتوں کو مولا، کہ جو اہم ترین باتیں ہیں مولا کی نگاہ میں، اپنے بیٹوں کو اور جن تک یہ پیغام پہنچے، یہ مکتوب، یہ وصیت پہنچے، سب کو ان باتوں کی وصیت فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور اے میرے بیٹو، ظالم کے لیے مخالف بن کر رہنا، کبھی ظالم کی طرف نہ ہو جانا۔ کونا للظالم خصماً، ظالم کے مد مقابل، ظالم کے مخالف، ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کے رہنا۔ وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور مظلوم کے مددگار بننا۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ایک طرف ظالم ہو اور دوسری طرف کوئی مظلوم ہو، اور آپ علی کے بیٹے ظالم کے ساتھ کھڑے ہوں اور مظلوم کو تنہا چھوڑ دیں۔ آپ دونوں ہمیشہ مظلوم کے ساتھی اور ظالم کے مخالف بن کر رہنا۔ اوصیکما، اب یہاں تک پہنچ کر مولا اپنی وصیت کے دائرے کو وسیع فرماتے ہیں اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی، میں تم دونوں کو، اپنی تمام اولاد کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے اہل بیت کو، خاندان کو، اور جس تک میرا یہ مکتوب، یہ نوشتہ، یہ لکھا ہوا، یہ وصیت جس تک پہنچے، سب کو وصیت کرتا ہوں۔ اب یہاں سے گویا مولا نے ہم میں سے ہر ایک کو شامل کر لیا، ہر وہ شخص جس کا دل علی کی بات کو کان لگا کر سنتا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن کریم نے بتایا، ایک یہ ظاہری کان ہے کہ جو ہمارے چہرے پر موجود ہوتے ہیں، اور ایک وہ کان ہے کہ جو دل کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اگر دل کے کان کہیں اور لگے ہوں تو پھر یہ ظاہری کان میں پڑنے والی آواز فائدہ نہیں دیتی۔ اگر دل کے کان اور دل کی آنکھیں اور دل کی توجہ فقط دنیا کی طرف ہو، دنیا کی لذتوں کی طرف ہو، تو علی جیسے دنیا کو ٹھکرا دینے والے کی بات ہو سکتا ہے ظاہری کانوں پر پڑ جائے، ظاہری آنکھوں سے ہم کسی کتاب میں پڑھ بھی لیں، لیکن اگر دل کے کانوں نے نہیں سنا، دل کی آنکھوں نے نہیں دیکھا اور دل کی توجہ نہ ملی، تو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنا اور ان ظاہری کانوں سے سننا انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ فائدہ تو بس وہ چیز دیتی ہے کہ جو انسان کے عمل کے اندر تبدیلی پیدا کر دے۔ مولا علی کے الفاظ کے بعد اور کون سے الفاظ ہوں گے، کس شخص کے الفاظ ہوں گے کہ جو ہمارے اندر تبدیلی پیدا کر دیں؟
ہماری تو ساری زندگیاں علی علی کرتے ہوئے گزرتی ہیں اور گزرنی چاہیے۔ بس توجہ فرمائیے، مولا فرماتے ہیں میں تم دونوں کو اور اپنی تمام اولاد کو اور اپنے کنبے کو، اپنے خاندان کو اور جن جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ ونظم امرکم، اپنے معاملات میں نظم پیدا کرو، اللہ کے تقوی، بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو، اور اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں، اپنے امور میں نظم پیدا کرو، منظم ہو جاؤ، ڈسپلن پیدا کرو اپنے اندر، بے ہنگم زندگیاں نہ گزارنا، نہ پتہ ہو صبح کب ہوتی ہے، نہ پتہ ہو رات کب ہوتی ہے، نہ پتہ ہو اپنی ذمہ داریاں کس وقت ادا کرنی ہے، کچھ پتہ نہ ہو۔ جس طرح نفس جس طرف لے چلے، جس دن لے چلے، جس وقت لے چلے، نفس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، ایسا نہ کرنا۔ محترم مومنین اور مومنات، یہ دو باتیں، ایک اللہ کا تقوی اور ایک امور میں نظم، اگرچہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ جس چیز کا نام تقوی اللہ ہے، اللہ کا تقوی ہے، یہ تمام خوبیوں کی چابی ہے، اور انسان کے امور میں نظم اور ضبط آ جانا یہ بھی تقوی کے ثمرات میں سے ایک ثمر ہے، ایک نتیجہ ہے۔ چونکہ تقوی اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، تقوی یعنی احتیاط، تو انسان اپنی زندگی کی قیمتی ترین چیز یعنی اس کا وقت، کہ جب معلوم ہے کہ دنیا میں وقت محدود ہے، ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، اور جب ساتھ اس بات کا بھی اضافہ کر لیا جائے کہ نہیں معلوم کب تک رہنا ہے، تو پھر اس وقت کی قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب معلوم ہی نہ ہو کہ امتحان میں عمل کرنے کا وقت کتنا باقی رہتا ہے میرے پاس، تو جس کو وقت کی قیمت کا اندازہ ہو جائے گا، خود بخود اپنے امور کو منظم کرنا ایک نتیجے کے طور پر سامنے آئے گا۔ بس اللہ کے تقوی کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ، ایک نتیجہ امور کا منظم کرنا ہے، لیکن شاید اس بات کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ مولا نے تقوی کے بعد الگ سے اس کا ذکر فرمایا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اگر قرآن یہ کہہ دیتا کہ ان الذین آمنوا، تو کافی تھا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ اگر اللہ قرآن کریم میں اس ایمان کے ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک صالح اعمال انجام دیے، اگر اللہ نہ بھی فرماتا تو خود ایمان کے مفہوم میں عمل شامل ہے، کیونکہ انسان کو اگر اس بات پر ایمان ہو کہ میں مثلا فلان کام میں سب سے آگے نکل سکتا ہوں، تو یہ ایمان، اور وہ مقام بھی بڑا اچھا ہو، تو یہ ایمان خود بخود انسان سے کہتا ہے اب اس کے لیے محنت کر۔ جس بچے کا، جس طالب علم کا ارادہ ہو کہ میں سب سے زیادہ نمبر لوں امتحان میں، سب سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جو زبان سے کہہ رہا ہو کہ میں تو سب سے زیادہ نمبر لوں گا، لیکن کتابوں کو نہ کھولتا ہو، محنت نہ کرتا ہو، اسے لوگ بے وقوف یا جھوٹا کہیں گے، اسے لوگ سچا نہیں سمجھیں گے۔ یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر نہ بھی فرماتا تو معلوم تھا
ایمان کے معنی کے اندر عمل شامل تھا، ایمان عمل سے جدا نہیں ہو سکتا، لیکن کیونکہ عمل اہم اتنا زیادہ تھا کہ خدا نے گویا کہ چاہ کہ کہیں کوئی غفلت میں نہ رہ جائے اور ایمان کو صرف دل کا ایمان نہ سمجھ لے، اس اہمیت کے سبب ایمان کے ذکر کے ساتھ عمل صالح کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں جا بجا فرمایا۔ اسی طرح ہم نے عرض کیا کہ اپنے امور کے اندر نظم پیدا کرنا، اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچانا، یہ خود تقوی کے نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے، لیکن اس کی اہمیت شاید اتنی زیادہ تھی کہ مولا نے الگ سے ذکر فرمایا، بِتَقْوَى اللَّهِ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ تقوی کا عام طور پر ترجمہ اللہ سے ڈر کا کیا جاتا ہے، لیکن ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ تقوی یعنی خود کو بچانا، احتیاط کرنا اللہ کی ہر ناراضگی سے، کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے معاملات میں نظم پیدا کرنا، اپنے معاملات کو درست رکھنا۔ اور پھر فرمایا وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے تعلقات کو سلجھائے رکھنا۔ آپس کے تعلقات کو سلجھائے رکھنا یعنی کیا؟ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ جھگڑے اور لڑائیاں اور دوریاں اور تعلقات کو ختم کر دینا، اس سے بچ کے رہنا۔ اہم ترین اسلام کی تعلیمات میں سے صلاح ذات بینکم، سورۃ الانفال کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے مابین معاملات کو سلجھائے رکھو، سلجھا لیا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ یہ جو وصیت ہے قرآن کی اسی آیت سے لی گئی کہ علی اور قرآن جدا نہیں ہو سکتے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس نے اپنے مولا کو پہچاننا ہو، سب سے بہترین کتاب قرآن ہے۔ جس نے اہل بیت اطہار کو، امام حسن کو، امام حسین کو علیہم السلام، ان ہستیوں کو جس نے صحیح پہچاننا ہو، وہ لوگوں سے نہ سنے، وہ اللہ سے سنے۔ اللہ نے جن صفات کو اپنے خاص بندوں کی صفات بتایا ہے، وہ سب سے بڑھ کر ان میں تھیں۔ جس کو اہل بیت کی معرفت چاہیے وہ قرآن کریم کو پڑھے، دوسری تمام چیزوں سے پہلے، دوسری تمام کتابوں سے پہلے، اور تمام علماء و خطباء و ذاکرین و شعراء کو سننے سے پہلے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حقاً پتہ چل جائے کہ علی کیسے ہوں گے، علی کیا چاہتے تھے، علی کو کن چیزوں سے نفرت تھی، علی کو کن چیزوں سے محبت تھی، تو قرآن سے بڑھ کر، علی کے خالق سے بڑھ کر آپ کو وہ صفات کوئی نہیں بتا سکتا۔ صلاح ذات بینکم، آپس کے تعلقات کو سلجھائے رکھنا، کیا مطلب؟ مومن کیسا ہونا چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے ذاتی انا کے مسائل پر، ذاتی ناراضگیوں کی وجہ سے جھگڑے لڑائیاں کھڑی نہ کرے، ایسا نہ کرتا ہو، اور اسی طرح باقی مومنین کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہو۔ قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں، میرے ذہن میں آ گیا،
علی جیسا کہاں سے لائیں؟ یہ جملہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، یا جنگ صفین ہے، یا جنگ جمل ہے، یا جنگ نہروان، ان میں سے معذرت چاہتا ہوں، یہ جو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ یا جنگ جمل میں ہے یا جنگ نہروان میں، کہ جب مولا سے سوال کیا گیا کہ مولا مال غنیمت، ہم جنگ جیت چکے ہیں، مال غنیمت ہمیں دیا جائے، مولا نے فرمایا، سب سے پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ام المؤمنین عائشہ کو کون اپنی کنیز بنائے گا، کون مال غنیمت میں لے کر جائے گا؟ سب کے سر جھک گئے۔ پھر مولا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جو روایات میں آیا ہے، اخواننا بغوا علینا۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کتنی تکلیف ملی ہے، اذیت ملی ہے علی کے دل کو ان لوگوں سے؟ لیکن علی فرما رہے یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہم پر بغاوت کر دی تھی۔ نہ کوئی غلام، نہ کوئی کنیز، نہ کوئی مال غنیمت، جیسے اس سے پہلے ہمارے بھائی تھے، اس کے بعد بھی ہمارے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کریم کی آیات اور تعلیمات کا پاسدار۔ کتنے زخم لگے ہیں دل پر، کتنے زخم لگے ہیں بدن پر، علی ادھر نہیں دیکھتے، علی دیکھتے ہیں خدا کے دین کو سربلند کیسے رکھنا ہے، تعلیمات اسلام کو تمام چیزوں سے آگے رکھنا ہے، نہ کہ ذاتی انا اور ذاتی تکلیف کو۔ یہ علی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن سے پہچانے علی کی صفات کیا صفات ہیں۔ یہاں بھی اسی طرف وَالصَّلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، رشتہ داروں سے بھی اور مومنین سے بھی، چونکہ مومنوں کو اللہ نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا قرآن میں، تو اب مولا فرما رہے ہیں کہ آپس کے معاملات کو سلجھائے رکھنا۔ کیا مطلب؟ خود تو سوچنا بھی مت کہ تم نے لڑائی کا اور جھگڑے کا آغاز کرنا ہے اپنے اطراف کے لوگوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، خود تو سوچنا بھی نہ۔ ہاں اگر دیکھو کہ کبھی دو مومن آپس میں لڑ پڑے ہیں، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کرا دینا۔ تو خود تو لڑائی شروع نہیں کرتا مومن، جھگڑا شروع نہیں کرتا، چونکہ اس کی انا مر چکی، اللہ کی رضا اس کے سامنے ہے۔ لیکن کبھی اگر دیکھتا ہے کہ میرے دو مومن بھائی، میرے دو رشتہ دار، یا کوئی رشتہ دار مجھ سے لڑنا چاہ رہا ہے، اصلاح کے درپے ہوگا۔ کیوں؟ اس کی اپنی انا مد نظر نہیں ہے، اللہ کی رضا مد نظر ہے۔ یہ معنی ہے وَالصَّلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ کا۔ خود تو نہ لڑنا، کوئی اور بھی لڑ رہا ہو تو ان کی صلح کروا دینا، ان کی اصلاح کروا دینا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شب 21 ماہ مبارک رمضان، شب شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میری یہ آواز جو آپ سن رہے ہیں، مولا کی وصیت کے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حق یہ بنتا ہے کہ اگر کسی سے آپ کی لڑائی ہے، آپ کے رشتہ داروں میں سے یا آپ کے مومن بھائیوں میں سے، کسی مومن سے، کسی مومنہ سے، اگر تعلق خدا نخواستہ توڑ رکھا ہے آپ نے، وہ تعلق جس کو اللہ جوڑے رکھنے کا کہتا ہے، اگر ناراضگی ہے، میاں بیوی کے درمیان ہے، دو بھائیوں کے درمیان ہے، بھائی اور بہن کے درمیان ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان ہے، ماں اور بیٹی کے درمیان ہے، یا آپ کی کسی مومن بھائی کے ساتھ آپ نے قطع تعلق کر رکھا ہے،
تو آج مولا کی اس آواز پر دیکھیں کون لبیک کہتا ہے اور خود سے اس لڑائی کو صلح میں اور محبت میں تبدیل کر لیتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر غلطی آپ کی نہیں ہے، لیکن آپ اگر جا کر یہ کہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی میری ہے تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن آج کی اس شب میں مولا کی وصیت کے مطابق میں مولا کا ماننے والا ہوں، میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ صلاح ذات بینکم، اور اگر آپ سننے والے آپ کے علم میں کوئی ایسا انسان ہے، کوئی مومن ہے، آپ کا رشتہ دار یا آپ کا کوئی عزیز جاننے والا کہ جس کی لڑائی ہے کسی کے ساتھ، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر ہو سکے تو آپ خود یہی بات اس تک پہنچائیے، ہمت کیجئے، اور اگر آپ نہیں پہنچا سکتے تو ہمارے اس درس کو ان تک پہنچائیے اور ان سے کہیے کہ ایک دفعہ اس کو ضرور سنیں اور سمجھیں کہ آج کی شب مولا ہمیں کیا وصیت فرما رہے ہیں۔ نہ فقط آج کی شب، ہمیشہ کے لیے اللہ ہمیں وہ دل عطا فرمائے کہ جو دل علی کے کلمات سے منقلب ہو جائے، ان میں تبدیلی آ جائے، اپنی سابقہ عادات کو ختم کر کے جو عادات اور جو صفات علی جن کی وصیت فرما رہے ہیں وہ ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا صلی اللہ علیہ وآلہ یقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة والصیام۔ پھر یہ فرمایا کہ جانتے ہو یہ آپس کے معاملات کو سلجھا لینا یہ کتنا اہم ہے۔ فرمایا کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹا لینا عام نماز اور روزوں سے افضل ہے۔ ہم روز جو نمازیں پڑھتے شاید آپ کو عجیب لگے گا، شاید لگے گا کہ یہ آپس کے معاملات، یہ تو ہمارے آپس کے معاملات ہیں، نماز تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ نہیں ایسا، مومن کا ہر معاملہ اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، مومن کے ہر معاملے میں اللہ شامل ہوتا ہے۔ مومن کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں وہ یہ سمجھے کہ اس میں اللہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے مومن جڑے رہیں، اللہ چاہتا ہے مومن ٹکڑوں میں نہ بٹے، اللہ چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے قریبی ترین خیر خواہ ہیں۔ یہ نظام تجویز کیا ہے اللہ نے قرآن میں مومنوں کے درمیان۔ صلاح ذات البین، آپس کے معاملات کو سلجھائے رکھنا، صلح و صفائی کو قائم رکھنا، محبتوں کو قائم رکھنا، جھگڑوں کو ختم کر دینا یا ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ مولا فرما رہے میں نے اے حسن، اے حسین علیہ السلام، اے میرے بیٹو، اے اس وصیت کو سننے والو، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اگر تم آپس کے معاملات کی اصلاح کرو تو اس کا مقام اللہ کے پاس عام نمازوں اور روزوں سے زیادہ ہے۔ کتنے شوق سے اس ماہ میں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے، کتنے جذبے سے ہم روزے رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کی وجہ سے ہمیں بخش دے، بھوک برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے بھوک برداشت کرنا آسان ہے، پیاس برداشت کرنا آسان ہے، اپنی انا کو، غلط انا اور تکبر کو کچل دینا بہت مشکل ہے۔ انسان یہ نہیں کر پاتا، روزہ رکھ لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، حج کر لیتا ہے، زیارات کر لیتا ہے، لیکن جب معاملہ اپنی انا کا آ جائے، اپنی انا کو نہیں توڑتا، اپنی انا کو نہیں توڑتا، اپنی انا کو نہیں توڑتا۔
کیا ہمارے مولا کے الفاظ ہماری انا کو توڑ سکتے ہیں؟ ہمارے اندر سے اس انا کے بت کو، اس تکبر کے بت کو ہمارے وجود کے اندر سے توڑ سکتے ہیں؟ علی یہ بت شکن کے الفاظ ہمارے وجود کے اندر کے ہر غلط بت کو توڑ سکتے ہیں؟ وہ تو توڑ سکتے ہیں اگر ہم اپنے اندر کے بت خانے کا دروازہ علی کے لیے کھول دیں، علی کے الفاظ کو اندر داخل ہونے دیں، علی کے الفاظ کو ہم قبول کر لیں، تمام بت خود بخود ٹوٹ جائیں گے۔ تکبر بت ہے، انا بت ہے کہ جو انسان جس کو پوجتا رہتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے کہ میں اس سے جا کر کہوں کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ شیطان ہے جو انا کے بت کی پرستش سکھاتا ہے انسان کو، اور یہ الفاظ علی یہ بت شکن کے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں ہم کس کو جگہ دیتے ہیں۔ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نمازوں اور روزوں سے افضل ہے۔ اب اس کے بعد چند اہم چیزوں کے نام لیتے ہیں مولا، اور 2 مرتبہ اللہ اللہ کہہ کر پھر اس چیز کا نام لیتے ہیں، پھر اللہ اللہ کہہ کر پھر ایک اور چیز کا نام لیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اللہ اللہ؟ یعنی میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں ان کے بارے میں۔ ایک بار نہیں، شدت تاکید کے لیے 2 بار فرمایا۔ اردو میں ہم کئی طریقے سے کہہ سکتے ہیں، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا اس چیز کے بارے میں، خدا کو مت بھولنا، خدا کو نہ بھولنا اس چیز کے بارے میں، خدا کو یاد رکھنا، خدا کو یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام، فی الایتام، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فلا تغبوا افواہہم، کیا معنی ہے اس جملے کا؟ ترجمہ اس طرح سے کیا گیا ہے، جو میرے سامنے ترجمہ ہے کہ ان کے کام و دہن کے لیے فاقہ کی نوبت نہ آئے، یعنی تمہارے ہوتے ہوئے یتیم بھوکے نہ رہ جائیں۔ لیکن یہ جو ہے فلا تغبوا، اس کا معنی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ کیا اس کا معنی؟ ایسا نہ ہو کہ ایک دن یتیم کا پیٹ بھر دو اور دوسرے دن اس کا شکم خالی رہ جائے۔ عجیب! ہمیں اگر یتیم کا خیال آ جاتا ہے، کبھی کوئی حدیث سن لی، کوئی خطبہ سن لیا، قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ لی، تو ہمیں خیال آتا ہے کہ میں یتیم کا خیال رکھوں۔ کسی یتیم کو ڈھونڈتے ہیں، اسے کپڑے خرید کر دے دیتے ہیں، اسے کچھ کھانے کا خرید کر دے دیتے ہیں، کافی ہو گیا؟ اس وصیت پر عمل نہیں ہوا۔ فَلَا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ، ایسا نہ کرنا کہ ایک دن تو ان کے کام و دہن میں، ان کے منہ میں کوئی غذا رکھ دو اور دوسرے دن تمہیں پتہ بھی نہ ہو وہ بھوکا رہ جائے۔ یعنی ایسا انتظام کرنا جیسے وہ یتیم بھی تمہارا ہی بیٹا ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرتے ہو؟ کوئی ہے ہم میں سے کہ جو اپنی اولاد کے بارے میں 1 دن 2 دن کھلاتا ہو اور تیسرے دن اسے بھول جاتا ہو؟ میرا بچے نے آج کچھ کھایا ہوگا، میری بچی نے آج کچھ کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا۔ مولا فرما رہے ہیں یتیموں کے ساتھ ایسا نہ کرنا کہ کبھی ان کا پیٹ بھر دو اور کبھی ان کا پیٹ خالی رہ جائے تمہارے ہوتے ہوئے۔ معاشرے میں یتیموں کے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ اور آپ مولا کی سیرت دیکھیں یتیموں کے بارے میں۔ جب ضرب لگی مولا کو اور کوفہ کے یتیموں کو خبر پہنچی
تو جو تاریخ میں ملتا ہے، روایات میں جو نقل کیا گیا، اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے برتن لے کر کوئی دودھ لے کر آیا ہے، کوئی کچھ لے کر آیا ہے، اس علی کو پلانے کے لیے کہ جو آج تک ان کو کھلاتا اور پلاتا رہا۔ رات کے اندھیروں میں کتنے لوگ ایسے تھے کہ جن کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ رات کو کون آ کر ان کے لیے غذا رکھ جاتا ہے۔ جب مولا دنیا سے چلے گئے اور وہ جو ان کا خیال رکھتا تھا وہ نہ آیا، وہ غذائیں نہ پہنچیں، تب انہیں معلوم ہوا کہ یہ رات کے اندھیروں میں آنے والا کون تھا۔ علی ابن ابی طالب کی عظمتوں کا اندازہ کون کرے گا؟ فَلَا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ، ایسا نہ ہو کہ ایک دن ان کو کھلا دو اور دوسرے دن نہ کھلاؤ، وہ بھوکے رہ جائیں۔ وَلَا يَضِيعُوا بِحَضْرَتِكُمْ، اور یتیم تمہاری موجودگی میں ضائع نہ ہو جائے، ان کے حقوق ضائع نہ ہو جائے، وہ بے آسرا نہ رہ جائے۔ اگر آج کے زمانے کے مطابق کہہ رہا ہوں، اگر ان کو تعلیم کی ضرورت ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ تعلیم سے محروم رہ جائے۔ وہ چیزیں کہ جو ایک باپ اپنے بچوں کے لیے بڑے شوق سے فراہم کرتا ہے، جو اس کے بچوں کی ضرورت ہوتی ہیں چیزیں، اور ان ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے باپ محنت کرتا ہے۔ ہمارے مولا ہم سے فرما رہے ہیں کہ تمہارے معاشرے میں ہوتے ہوئے یتیموں کے حقوق ضائع نہ ہو جائے، وہ محروم نہ رہ جائے۔ اگر ان کے حقیقی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے تو علی کے ماننے والوں کو علی فرما رہے ہیں تمہیں ان کا باپ بننا ہے، تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے، تمہیں ان سے محبت کرنی ہے۔ پھر فرمایا واللہ، اللہ فی جیرانکم، اللہ کی یاد دلاتا ہوں تمہیں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں تمہیں اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ۔ اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے نبی نے بار بار ہدایت کی ہے، اور آپ اس حد تک ان کے لیے، ہمسایوں کے لیے سفارش فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگتا تھا کہ شاید آپ انہیں ہماری وراثتوں میں شامل کر دیں گے، ہماری وراثت میں ان کا حصہ قرار دے دیں گے۔ ہمسایوں کا خیال رکھنا۔ اس وصیت کو خدا نے توفیق دی تو ہم جاری رکھیں گے، لیکن ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ کتنا خیال رکھا علی نے اپنے ہمسایوں کا، کتنا خیال رکھا علی نے یتیموں کا، کتنا خیال رکھا امیر المؤمنین نے مساکین کا، لیکن امت نے کیا بدلہ دیا علی کو؟ آج کی شب شہادت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ ایک دفعہ اپنی چشم تصور سے علی کے گھر کے ماحول کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ کہیں حسن رو رہے ہیں، کہیں حسین رو رہے ہیں، کہیں عباس رو رہے ہیں۔ بس ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، روایات میں ملتا ہے کہ جو بھی علی کے پاس آتا علی اسے تسلی دیتے، کبھی امام حسن کو تسلی دیتے، کبھی امام حسین کو تسلی دیتے، اور کیا کہہ کر تسلی دیتے کہ بیٹا حسن، بیٹا حسین، اس قدر گریہ نہ کرو، آج کے بعد تمہارا بابا علی کوئی غم نہیں دیکھے گا، آج کے بعد تمہارے بابا علی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور بیٹا میں دیکھ رہا ہوں
میرے استقبال کے لیے کون سی ہستیاں آئی ہیں؟ تمہارے نانا رسول اللہ آئے ہیں علی کو لے جانے کے لیے، تمہاری ماں فاطمۃ الزہراء آئی ہیں اپنے شوہر کے استقبال کے لیے۔ آج کے بعد میرے بچوں علی کو غم نہ ہوگا۔ علی سب کو تسلیاں دیتے ہیں، لیکن اچانک بی بی زینب جب کمرے میں داخل ہوتی ہے، بی بی زینب کے چہرے پر نگاہ پڑتی ہے، اپنی اس بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر علی کا صبر جواب دے جاتا ہے، اور علی بھی زور زور سے گریہ فرمانے لگتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔